نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر آئے اور انہیں ارض مقدس میں جانے کا حکم ہوا، یعنی فلسطین میں، جو زمین ان کی موروثی تھی، ان سے کہا گیا کہ یہاں جو عمالیق ہیں ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے نامردی دکھائی، جس کی سزا میں انہیں میدان طی میں ڈال دیا گیا، جیسے کہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے۔ قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ سدی، ربیع، قتادہ، ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ نے یہی کہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اس پاک زمین میں جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد اریحا ہے، بعض نے کہا ہے مصر مراد ہے، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے کہ مراد اس سے بیت المقدس ہے۔ یہ واقعہ طی سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جمعہ کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا فرمائی، بلکہ سورج کو ان کے لیے ذرا سی دیر ٹھہرا دیا تاکہ فتح ہو جائے۔ فتح کے بعد انہیں یہ حکم ہوا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، جو اس فتح کی شکر گزاری کے لیے ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سجدے سے مراد رکوع لیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پر خشوع و خضوع ہے، کیونکہ حقیقت پر اسے محمول کرنا ناممکن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ دروازہ قبلے کی جانب تھا، اس کا نام باب الحطہ تھا۔ رازی نے یہ بھی کہا ہے کہ دروازے سے مراد جہت قبلہ ہے۔ بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر کھسکنا شروع کیا، کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، سروں کو جھکانے کی بجائے اور اونچا کر لیا۔ حطتن کے معنی بخشش کے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ امر حق ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس میں گناہوں کا اقرار ہے۔ حسن و قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی ہے اے اللہ ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دیجئے۔ پھر ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اسی طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور اس فتح کے وقت بھی اپنی پستی اور اللہ کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور مجھ سے بخشش طلب کی، تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں، میں بھی تمہاری خطاؤں سے درگزر کر لوں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمان الہی سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تھی، اور اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو اور لوگ دین ربانی میں فوج در فوج آ جائیں، تو اے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کریں، اللہ سے استغفار کریں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں جہاں ذکر و استغفار کا ذکر ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی خبر بھی ہے، یعنی آپ کو موت آ جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس صورت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا تھا جسے آپ نے پسند فرمایا تھا۔ جب مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ شہر میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع اور مسکینی کے آثار رسول اللہ پر آیا تھے، یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے تھے کہ اونٹنی کے پالان سے سر لگ گیا تھا۔ شہر میں جاتے ہی غسل کر کے ضحیٰ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی، جو ضحیٰ کی نماز بھی تھی اور فتح کے شکریہ کی بھی، اور دونوں طرح کے قول محدثین کے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب ملک ایران فتح کیا اور کسریٰ کے شاہی محلات میں پہنچے تو اسی سنت کے مطابق 8 رکعت پڑھیں۔ 2 رکعت ایک سلام سے پڑھنے کا بعض کا مذہب ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 ایک ساتھ ایک ہی سلام سے پڑھیں، واللہ اعلم۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطتن کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہوں، لیکن انہوں نے بدل دیا اور اپنی رانوں پر گھسٹتے ہوئے اور حطتن کی بجائے حبتن فی شعرتن کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ نسائی، عبدالرزاق، ابو داؤد، مسلم اور ترمذی میں بھی یہ حدیث و اختلاف الفاظ موجود ہے اور سندن صحیح ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیقول السفہاء میں سفہاء یعنی بے وقوفوں سے مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل دیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حطتن کے بدلے انہوں نے حنطتن حبتن حمراء فیہا شعیرتن کہا تھا۔ ان کی اپنی زبان میں ان کے الفاظ یہ تھے حتی سمعانا الزب مزبع۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ان کی اس تبدیلی کو بیان فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بدلے وہ رانوں پر گھسیٹتے ہوئے اور حطتن کے بدلے حنطتن کہتے ہوئے داخل ہونے لگے۔ عطا، مجاہد، عکرمہ، ضحاک
حسن، قتادہ، ربیع، یحییٰ رحمۃ اللہ علیہم نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قول و فعل کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے اسے مذاق میں اڑایا، جو صریح مخالفت اور معاندت تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ رجز سے مراد عذاب ہے، کوئی کہتا ہے غضب ہے یعنی غصہ، کسی نے طاعون کہا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے طاعون رجز ہے اور یہ عذاب تم سے پہلے لوگوں پر اتارا گیا تھا۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سنو کہ فلاں جگہ طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ یہ دکھ اور بیماری رجز ہے جس سے تم سے پہلے لوگ عذاب دیے گئے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لکڑی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے پیتے رہو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا مزید تذکرہ۔ یہ ایک اور نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، جب تمہارے نبی موسیٰ نے تمہارے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پتھر سے چشمے بہا دیے جو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا، اور تمہارے ہر قبیلے کے لیے اس میں سے ایک ایک چشمہ ہم نے جاری کر دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ من و سلوا کھاتے رہو اور ان چشموں کا پانی پیتے رہو، اور اس بے محنت کی روزی کھا پی کر ہماری عبادت میں لگے رہو۔ نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ ورنہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک 4 کونوں والا پتھر تھا جو ان کے ساتھ ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی اس پر لکڑی ماری، چاروں طرف سے 3 نہریں بہہ نکلی۔ یہ پتھر بیل کے سر جتنا تھا جو بیل پر لاد دیا جاتا تھا، جہاں اترتے رکھ دیتے اور لکڑی لگتے ہی اس میں سے نہریں بہہ نکلتی، جب کوچ کرتے اٹھا لیتے نہریں بند ہو جاتی اور پتھر کو ساتھ رکھ لیتے۔ یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا، 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا۔ بعض کہتے ہیں یہ جنتی پتھر تھا، 10 ہاتھ لمبا چوڑا تھا، 2 شاخیں تھیں جو چمکتی رہتی تھیں۔ ایک اور قول ہے کہ یہ پتھر آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور یوں ہی ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا شعیب علیہ السلام کو ملا تھا۔ انہوں نے لکڑی اور یہ پتھر دونوں موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ وہی پتھر ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے رکھ کر نہا رہے تھے اور بحکم الہی یہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ اسے موسیٰ علیہ السلام نے بمشورہ جبرائیل علیہ السلام اٹھا لیا تھا، جس سے یہ معجزہ آپ کا ظاہر ہوا۔ زمخشری کہتے ہیں کہ حجر پر الف لام جنس کے لیے ہے، عہد کے لیے نہیں، یعنی کسی ایک پتھر پر لکڑی مارو، یہ نہیں کہ فلاں پتھر پر ہی مارو۔ حسن سے بھی یہی مروی ہے اور یہی معجزے کا کمال اور قدرت کا پورا اظہار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی لگتے ہی وہ بہنے لگتا اور پھر دوسری لکڑی لگتے ہی خشک ہو جاتا۔ بنی اسرائیل آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ پتھر گم ہو گیا تو ہم پیاسے مرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لکڑی نہ مارو، صرف زبانی کہو کہ انہیں یقین آ جائے، واللہ عالم۔ ہر ایک قبیلہ اپنی اپنی نہر کو اس طرح جان لیتا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی پتھر کے پاس کھڑا رہ جاتا اور لکڑی لگتے ہی اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے۔ جس شخص کی طرف جو چشمہ جاتا وہ اپنے قبیلے کو بلا کر کہہ دیتا کہ یہ چشمہ تمہارا ہے۔ یہ واقعہ میدان طی کا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی اس واقعے کا بیان ہے، لیکن چونکہ وہ سورہ مکی ہے اس لیے وہاں ان کا بیان غائب کی ضمیر سے کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احسانات ان پر نازل فرمائے تھے وہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائے ہیں، اور یہ سورت مدنی ہے یعنی سورہ بقرہ، اس لیے یہاں خود انہیں خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں فانبجست کہا اور یہاں فانفجرت کہا، اس لیے کہ وہاں اول جاری ہونے کے معنی میں ہے اور یہاں آخری حال کا بیان ہے۔
واللہ عالم۔ اور ان دونوں جگہ کے بیان میں 10 وجہ سے فرق ہے، جو فرق لفظی بھی ہے اور معنوی بھی۔ زمخشری نے اپنے طور پر ان سب وجوہ کو بیان کیا ہے اور حقیقت اس میں قریب ہے، واللہ اعلم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے اے بنی اسرائیل کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، پس اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے یہ ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈالی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اچھی چیز کے بدلے گھٹیا کے طلبگار۔ یہاں بنی اسرائیل کی بے صبری اور نعمت الہی کی ناقدری کا بیان ہو رہا ہے کہ من و سلوہ جیسے پاکیزہ طعام پر ان سے صبر نہ ہو سکا اور ردی چیزیں مانگنے لگے۔ ایک طعام سے مراد ایک قسم کا طعام ہے، یعنی من و سلوہ۔ فوم کے معنی میں اختلاف ہے، ابن مسعود کی قرات میں ثوم ہے، مجاہد رحمہ اللہ نے فوم کی تفسیر ثوم کے ساتھ کی ہے، یعنی لہسن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔ اگلی لغت کی سابقہ کتابوں میں فوّموا آلنا کے معنی اختبزوا یعنی ہماری روٹی پکاؤ کے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ صحیح ہو تو یہ حرف مبدلہ میں سے ہیں، جیسے عاصور شر، عافور شر، اثافہ، اثاثہ، مغافیر، مغاثیر وغیرہ، جن میں فا سے ثا اور ثا سے فا بدلا گیا، کیونکہ یہ دونوں مخرج کے اعتبار سے بہت قریب ہیں، واللہ عالم۔ اور لوگ کہتے ہیں فوم کے معنی گیہوں کے ہیں، ابن عباس سے بھی یہی تفسیر منقول ہے، اور احیحہ کے شعر میں بھی فوم گیہوں کے معنی میں آیا ہے۔ بنو ہاشم کی زبان میں فوم گیہوں کے معنی میں مستعمل تھا۔ فوم کے معنی روٹی کے بھی ہیں، بعض نے سنبلہ کے معنی کیے ہیں۔ قتادہ اور عطا رحمہم اللہ فرماتے ہیں جس اناج کی روٹی پکتی ہے اسے فوم کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں فوم ہر قسم کے اناج کو کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹا کہ تم بہتر چیز کو ردی چیز کے بدلے کیوں طلب کرتے ہو؟ پھر فرمایا جاؤ شہر میں یہ سب چیزیں پاؤ گے۔ جمہور کی قرات مصرن ہی ہے اور تمام قراتوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ شہروں میں سے کسی شہر میں چلے جاؤ۔ ابی بن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مصر کی قرات بھی ہے اور اس کی تفسیر مصر یعنی شہر سے کی گئی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصرن سے بھی مراد مخصوص شہر مصر لیا جائے، اور یہ الف مصرن کا ایسا ہی ہے جیسا قواریرا میں ہے۔ مصر سے مراد عام شہر